السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یرغب عن ملۃ ابراہیم الا من سفیہ نفسہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ اگر آپ بھائی اجازت دیں تو یہ پنکھے بند کر دیں، ان کا شور بات سمجھنے نہیں دے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایسی مسلمہ شخصیت ہیں کہ یہودی کہتے تھے ابراہیم ہمارے ہیں، اور عیسائی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، حتیٰ کہ بتوں کو پاش پاش کرنے والے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتوں کے پجاریوں کا نظریہ یہ تھا کہ ابراہیم ہمارے ہیں۔ 25 سورتوں میں 73 دفعہ ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کیجئے جو بڑے یکسو تھے، حنیف تھے، یک طرفہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا نچوڑ جس آیت کو میں نے پڑھا ہے نا، اس میں ہے اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا، ابراہیم تو میرا فرما بردار بن جا، اسلم مطیع ہو جا۔ استسلام کا مطلب ہوتا ہے خود کو دوسرے کے سپرد کر دینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسلمت لرب العالمین، یا اللہ میں تیرے لیے فرما بردار ہو گیا۔ ہم بھی مسلمان ہیں، کیا ہم نے اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کیا ہوا ہے؟ رب تعالیٰ کے سپرد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میری مرضی ختم، میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ اسلام استسلام سے ہوتا ہے، خود کو سپرد کر دیں، حوالے کر دیں۔ اور بات سیدھی سی ہے، اگرچہ کڑوی ہے، جب تک کوئی شخص اس سٹیج پہ پہنچتا نہیں ہے تب تک حقیقی کامیابی اس کا مقدر بنتی نہیں۔ ہمارا جو دین ہے نا، یہ مزاج اور سماج کا دین ہے اور مرضی کا دین ہے۔ وہ کہتے ہیں دودھی نے دودھ میں پانی ڈالا اور بیٹھ کے پانی پی رہا تھا، تو کسی نے پوچھا کیوں بیٹھ کے پی رہے؟ وہ کہتا سنت ہے، مرضی کا دین ہے نا۔ جب تو نے دودھ میں پانی ڈالا تھا تو دین کدھر تھا؟ رمضان گزر گیا اور ہم بھول گئے رمضان کو، تو چلیں ایک عشرہ آ رہا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا ہم پہ کرم ہے، احسان ہے، فضل ہے۔
جو کمی کوتاہی ہم سے ہو گئی نا، ان 10 دنوں میں تھوڑی سی محنت کر لیں، اللہ پچھلی زندگی کے سارے گناہ بخش دے گا۔ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ عز وجل من هذه الايام العشر۔ ان 10 دنوں میں اللہ رب العزت کے ہاں جتنے اعمال قبول ہوتے ہیں، محبوب ہوتے ہیں، پاکیزہ ہوتے ہیں، ازکیٰ و اطیب و اطہر، پورے سال میں نہیں ہوتے۔ ان دنوں میں ساری بڑی بڑی عبادتیں جمع ہو چکی ہیں، اس وقت حاجی حج کے سفر پہ ہیں۔ اور یاد رکھیے رمضان کی راتیں افضل ہیں اور ذوالحجہ کے دن افضل ہیں۔ ہم رمضان کی راتوں کی قدر کرتے ہیں، ذوالحجہ کے عشرے کی قدر نہیں ہوتی، یا پتہ نہیں ہے یا پتہ ہے اور سستی کا شکار ہے۔ ان دنوں کو اللہ رب العزت کی خوب عبادت میں ہم نے گزارنا ہے انشاءاللہ۔ لیکن میں اشارہ یہ کرنا لگا تھا کہ مزاج اور سماج کے دین کی مثال دیکھیے۔ اب بھی الحمدللہ بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں، اللہ ہمیں بھی توفیق دے، اور اس عشرے میں بالخصوص اور عرفہ کے دن کا بالخصوص۔ من صام یوم عرفہ، جس نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا، احتسب علی اللہ ان یکفر سنتین، اللہ ایک روزے کی وجہ سے 2 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں تو ہے من صام یوما فی سبیل اللہ ابتغاء وجہ اللہ بعد اللہ من جہنم مسیرۃ 70 عاما، اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھو، اللہ 70 سال جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ روزے کی حالت ہوتی ہے، گرمی کا موسم ہے، شدت ہے، حدت ہے، ظہر کا وقت ہے، دوپہر ہے، آپ وضو کر رہے ہوتے ہیں، ایک قطرہ پانی کا کوئی بندہ نیچے نہیں گزارتا۔ کیوں جی؟ ایسے ہی ہے، حالانکہ کوئی نہیں دیکھ رہا سوائے اللہ رب العزت۔ یہی مسلمان جو روزے کی حالت میں ایک قطرہ پانی کا نیچے نہیں جانے دے رہا، باہر بیٹھ کے حرام کھاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے مرضی کا دین ہے، دین میں مرضیاں نہیں چلتی۔ اسلم، فرما بردار ہو، مطیع ہو، اپنی بات نہ چلا اور اپنی مرضی نہ کر۔ اسلام میں 2 مرضیاں کبھی نہیں چلتی، رب کعبہ کی قسم۔ انسان کی اپنی مرضی اور اسلام کی مرضی ایک ہی چلتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے آؤ دین میں۔ یہ نہیں جہاں دل کیا مان لیا، جہاں دل کیا چھوڑ دیا۔ یہ تو بڑی معذرت سے یہودیوں کا کام ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جہاں بھلا ہے وہاں مان لیا، جہاں نہیں مناسب وہاں چھوڑ دیا، جہاں طبیعت گوارا نہیں کرتی وہاں دین کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ آج کے مسلمان کا دین اسی طرح کا ہوتا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنی مرضی چھوڑے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا نچوڑ ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے ایسے نہیں کہہ دیا اسلم، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس قول کو پورا کر کے دکھایا، وعدہ وفا کر کے دکھایا۔ اچھا، ہم نے بھی ایک اپنے رب سے وعدہ کیا ہوا ہے، ہمیں یاد نہیں ہے ویسے، اور وہی وعدہ یاد کرانے کے لیے اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے، کتابیں نازل کی۔ الست بربکم قالوا بلا، ہماری روحوں سے رب نے وعدہ لیا تھا، میں تمہارا رب ہوں، میری مرضی پہ چلنا ہے۔ وہاں تو ہم وعدہ کر رہے تھے، ہاں اللہ میں نے مان لیا۔ ہم نے بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح کہہ دیا تھا بلا، لیکن ہم یہاں آ کے اس وعدے سے مکر گئے۔ اب اس وعدے کی طرف واپس پلٹیں، پہلا قدم اٹھائیں اور اپنی مرضی کو ذبح کر دیں۔ جانور کی گردن پہ چھری بعد میں پھیریے گا، اپنی مرضی پہ چھری پہلے پھیر لے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی آگ دوبارہ نہیں جلے گی، یاد رکھیں۔ اب وہ آزمائش اور ابتلاء اللہ کسی سے نہیں لے گا، لیکن تیرے نفس کی بھڑکتی ہوئی آگ کا امتحان ضرور ہے کہ تو اسے بجھاتا ہے یا نہیں، یا کہ پھر اپنی مرضیاں کر کے انسان زندگی سے چلا جاتا ہے۔ نہیں بات بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
دن میں 11 مرتبہ ایک ذکر کیا کرتے تھے، رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا رسولا یا رسولا۔ جب اذان ہونے لگتی، جو ہی اذان شروع ہوتی تو آپ یہ کلمہ پڑھتے تھے، رضیت باللہ ربًا، یا اللہ میں نے تیری اس آواز پہ لبیک کہا، تجھے اپنا رب مانا ہے۔ بعض بدبختوں کی زبان سے نکلتا ہے کہ اجے ایک پڑھی نہیں تو دوجی شروع بھی ہو گئی، کہ مولویاں نو سوائے اذان دے اور کام بھی کوئی نہیں، سون ہی نہیں دیندے۔ اس بندے کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ رضیت باللہ ربًا اذان سن کے پڑھا کرو، صبح کو 3 دفعہ، شام کو 3 دفعہ، 11 مرتبہ میرے پیغمبر یہ کلمہ دہراتے۔ کیوں دہراتے؟ انہی تینوں کا تو قبر میں سوال ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا رسول کون ہے، تیرا دین کون ہے؟ رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا رسولا۔ ہم راضی ہیں پیغمبر کو رسول مان کے کہ نہیں؟ کیوں جی راضی ہیں؟ تو چہرے پہ سنت رسول کیوں نہیں ہے؟ اگر میں نبی کے طریقے پہ راضی ہوں، میرا طریقہ اپنا کیوں ہے؟ اگر میں رب کو رب مان کے راضی ہوں تو میں اپنی مرضی کیوں کرتا ہوں؟ اگر میں نے دین کو اپنا اسلام چن لیا اور مان لیا اور اپنے دین پہ راضی ہو گیا ہوں تو مجھے دین کے احکامات اچھے کیوں نہیں لگتے؟ میں کب اپنی مرضی چھوڑوں گا؟ ابھی آج ہم نے تپتی دوپہر میں جنازہ پڑھا، ہمارے محترم قاری محمود صاحب ہیں، کراچی ہوتے ہیں، یہاں لاہورہ میں اکٹھے پڑھا کرتے تھے۔ ان کا جوان بھائی جی ٹی روڈ پہ جا رہا ہے، پیچھے سے ٹرک لگا، بس ایک لمحہ نہیں گزرا، یہ کل کا حادثہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، کلر کا ہار۔ کیا ہے زندگی؟ دھوکے کا سامان، لیکن انسان بیچارہ سمجھتا نہیں ہے۔ اب قبر میں جاتے ہی سوال ہوگا تو چپ، اپنی مرضی پہ چلنے والا جواب نہ دے پائے گا، یاد رکھیے گا۔ سننے کو تو اور کہنے کو اور پڑھنے کو اور لکھنے کو اور بولنے کو بہت آسان ہے، اللہ میرا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں اور اسلام میرا دین ہے، لیکن قبر میں نہیں نکلے گا زبان سے۔ یہ صرف اسی کا نکلے گا جس نے رب کو رب مانا اور رب کی مانی، رسول کو رسول مانا اور رسول کی مانی، دین کو دین مان کے دین پہ چلتے ہوئے زندگی گزار دی۔ اللہ اکبر۔ اس کا جواب دینے کے لیے تو اس کے اعمال دوڑ کے آ جائیں گے، اور اس کے بولنے سے پہلے ہی ان کا جواب آ چکا ہو۔ رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی رسول۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اسی پہ قائم ہے۔ جس گھر میں آنکھ کھولی ہے، بڑے سبق ہیں، لقد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ۔ 3 افراد کا ایک گھر پوری کائنات کے لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، صرف 3 ہے بس۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی سارہ علیہ السلام اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام۔ مت دھوکہ کھائیے تعداد سے، مت دھوکہ کھائیے کثرت سے۔ ان کی تعداد بڑی، ہماری تعداد کم، اہل حق ہمیشہ کم ہوتے ہیں، کم رہیں گے۔ بادہ الاسلام غریباً وسیعود غریباً۔ اللہ کے پیغمبر نے جب اس دین کی دعوت دی تو اکیلے ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا ہے، 2 ہی لگے پھرتے تھے مکے کی گلیوں میں۔ اور یاد رکھیں، قیامت جب قائم ہوگی تو اس اسلام پہ چلنے والے 2 ہی رہ جائیں گے، تعداد کا نہیں، مقدار کا نہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں اگر کوئی زاویہ ہے تو وہ بے یار کا ہے، معیار کا۔ مقدار نہیں چاہیے رب تعالیٰ کو۔ ایک بندے کی 100 رکعتیں ٹھکرا کے اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں، اور ایک آدمی کی 1 رکعت ہی اسے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ دل سے، خلوص سے، عقیدت سے، محبت سے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، سرور کائنات کی سنت کی اتباع کے لیے، ملت ابراہیم کو تازہ کرنے کے لیے تیرا ایک ہی عمل بعض دفعہ تیری اور میری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن شرط وہی،
اس میں کوئی غیر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم مثال دیا کرتے ہیں کتے کو پانی پلا کے جنت میں جانے والا، بڑی مثال دیتے ہیں لوگ، لو جی وہ کتے نو پانی پلا کے ٹوری گیا سی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، میرے تے بھی رحم کرے گا۔ ٹھیک ہے، کرے گا، امید رکھیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، جب تک زندگی ہے، جب تک سانسیں باقی ہیں، جب تک موت کی کشمکش میں انسان نہیں جاتا، اللہ رب العزت کے خوف کا پہلو غالب رکھیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب میں اور آپ دنیا سے جانے لگیں گے، اللہ سارے خوف ہٹا کے جنت ہمارے سامنے کر دے گا۔ لیکن دنیا میں اگر ہم بے خوف رہے، بس امیدوں پہ ہی چلتے رہے، تو پھر مرتے ہوئے کام خراب ہے بھائی، سیدھی سی بات ہے۔ وہ جو بخشا گیا تھا نا کتے کو پانی پلا کے، یا ایک عورت کا بھی ہے، دونوں الگ الگ واقعات ہیں، اس کی وجہ ہے بھائی، سیدھی بات ہے، اس میں وہی خلوص ہے، اس میں للہیت ہے، اس میں توحید ہے، توحید خالص ہے۔ پانی پی کے باہر نکلا ہے تو دیکھا کہ کتا گیلی ریت پہ منہ ماری جا رہا ہے اور ذی روح ہے۔ ہر جاندار کے ساتھ نیکی کرنے پہ اجر ملتا ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے بھی تو پانی پی کے اپنی پیاس بجھا لی ہے، یہ بھی رب کی مخلوق ہے، دوبارہ سے اترا ہے کنویں میں، پانی بھرنے کے لیے کچھ نہیں تھا اس کے پاس، اپنا خصہ اتار لیا، موزہ، جوتا۔ اب اس میں جب پانی بھرا تو باہر کیسے نکلے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، جب انسان اللہ کو راضی کرنے والا ہو تو پھر اللہ اس سے کام بھی بڑے عجیب کرواتا ہے۔ کتے کو پانی پلانے کے لیے اس اللہ کے بندے نے کیا کام کیا؟ وہ جوتا اپنے منہ میں رکھ لیا، جوتا منہ میں رکھا ہے، اور پھر کنویں پہ ہاتھ رکھ کے منڈیر پہ باہر نکلا نا، کتے کے سامنے پانی رکھا ہے، تو نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ نے اس کے اسی عمل کی اتنی قدر کی کہ اللہ نے اس کی زندگی کے سارے گناہ ہی معاف کر۔ لیکن ابن قیم رحمہ اللہ نے کلام بڑی کمال لکھی، وہ کہتے ہیں کہ ذرا سوچئے کہ اس نے یہ کام کیوں کیا تھا؟ کتا اس کا اپنا تھا؟ کیوں جی؟ کتا اپنا نہیں ہے، کتا قیمتی تھا، ہمارا قسم کا کتا تھا، وہاں گھوم رہا ہوگا، پھر رہا ہوگا، کوئی شکاری وکاری تو ہو تو چلے بندہ پھر بھی اس کے ساتھ توجہ کرنے والا بن جاتا ہے، شکاری بھی نہیں ہے، کتا بھی ہمارا ہے۔ کتے نے آگے سے کہنا تھا شکریہ، کیوں جی؟ ہم تو کسی کے ساتھ تھوڑی سی نیکی کریں نا تو ہم اللہ تو جناب میرا شکریہ بھی نہیں ادا کیتا۔ اللہ کے لیے کریں، کسی کے شکریہ کی امید نہ رکھیں، اور نہ ہی اس میں کوئی اور آپ کی چاہت اور لالچ اور تمنا ہونی چاہیے۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ سے آپ سبق سیکھ سکتے ہیں، بچیوں کو پانی پلایا ہے، نوجوان تھی، وہ مشہور واقعہ ہے، اور قرآن کہتا ہے فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ، واللہ یہ واللہ کا مطلب ہوتا ہے گردن پھیر دی، منہ پھیر دیا، کمر ادھر کر لی، چہرہ موڑ لیا۔ بکریوں کو پانی پلا کے موسیٰ علیہ السلام نے کیوں دوسری طرف چہرہ کر لیا؟ کہیں یہ بچیاں مجھے شکریہ نہ کہیں اور مجھے ان کے شکریہ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ جا کے سائے میں بیٹھ گئے، اور پھر اللہ نے ان کے اس عمل کی قدر کتنی کی ہم سب جانتے ہیں۔ یہ نہ کہیں وہاں کوئی نہیں تھا اسے دیکھنے والا، اور آج کل کی زبان میں ہم کہتے ہیں وہاں فیس بک بھی نہیں تھی، یوٹیوب نہیں تھا، وہاں ٹویٹر نہیں تھے، وہاں سوشل میڈیا نہیں تھا۔ ایک صابن کی چکی کسی غریب عورت کو دے رہے ہوتے ہیں اور 6 تصویر بنانے والے کھڑے ہوتے ہیں، یہ بیچارے نیکی کر رہے ہیں، نیکی نہیں کر رہے ہیں، تم ریاکاری کے ذریعے اپنے اعمال برباد کر رہے ہو۔ وہاں کچھ نہیں تھا، اس نے یہ عمل کیا تو صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا۔
اور جب انسان اتنی توحید والا بن جائے نا کہ اس کے دماغ میں سوائے رب کے کوئی ہو ہی نہ، پھر اس کے عمل قبول ہوتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت اس کے اعمال کی قدر کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اسی پہ قائم ہے۔ آپ سب اولادوں والے بیٹھے ہیں، آج کل تو والدین نا اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں چھوڑتے، میرا ایک ہفتہ ہوتے تو بغیر دل نہیں لگنا، میں نہیں رہ سکتا اپنے بیٹے کے بغیر، اور بھیج بھی دے تو ہفتے پہ روزانہ کال ہوتی ہے، 86 سال کی عمر میں ملے بیٹا، جب بچے کے پیدائش کا کوئی موقع بھی نہیں ہے، کوئی امید بھی نہیں ہے، شادی کے بعد 3-4 سال اولاد نہ ہو، اور پھر اللہ رب العزت بیٹی ہی دے دے تو اس گھر میں خوشی کا اتنا سامان ہوتا ہے کہ مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 6 سال بعد اولاد دی ہے، 7 سال بعد، 10 سال بعد، 25 سال بعد، پوری زندگی بیت گئی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد مانگتے مانگتے۔ ہمیں اپنے عقائد بھی درست کرنے چاہیے۔ حرمین شریفین سے نکلے نا باہر تو سامنے کبوتر چوک جو پاکستانیوں نے نام رکھا ہوا ہے، وہاں ہم دیکھا کرتے تھے عورتیں بیچاری وہ کبوتروں کے دانے اکٹھے کر رہی ہوتی تھی۔ کیا کر رہی ہو اماں جی؟ بہن آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ پتر میں دانا کھاواں گی تے اللہ مینوں اولاد دے گا۔ یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اولاد کون دیتا ہے؟ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ یہ بیری کے پتے اور بیر کچھ نہیں کر سکتے، جا کے ہلاؤ پیر صاحب کا دروازہ، اور اس کے درخت کو بیر گرے گا تو پھر اللہ بیٹا دے گا، اور پتا گرے گا تو اللہ بیٹی دے گا۔ یہ کیا نظریات ہے؟ سب باطل۔ ایک ذات ہے، وہ دینے پہ آئے تو کوئی روک نہیں سکتا، وہ روکنے پہ آئے تو ہم تو ہر نماز کے بعد نہیں پڑھتے اللہم لا مانع لما اعطیت، یا اللہ کوئی روکنے والا نہیں جب تو دینے پہ آئے، اور کوئی دینے والا نہیں جب تو روکنے پہ آئے۔ عقیدہ بھی خوبصورت ہونا چاہیے۔ 80 سال بیت گئے، اللہ نے اولاد ہی نہیں دی۔ زندگی تو ویسے پوری کی پوری ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں میں گزری ہوئی ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب بھی اللہ نے اپنے اس بندے کو آزمایا کہ اس وعدے پہ پکا ہے یا نہیں، اسلم، کہا تھا ابراہیم نے میں نے خود کو تیرے سپرد کر دیا، امتحان ہے۔ ابراہیم پورے ہی اترے ہیں۔ فَأَتَمَّهُنَّ، اگر اللہ ہمارا امتحان لے ہم پورے اتر آئیں گے؟ اور ہم تو بچے کی شادی کے موقع پہ پورے نہیں اترتے، سارے جہان کے رسم و رواج ہمارے گھر میں ڈیرا ڈال چکے ہوتے ہیں، اس وقت اسلام کدھر ہوتا ہے؟ اور بس جی پھر تھانوں کی پتہ، تسی مولوی لوگ ہو، کوئی معاشرے نو بھی نال لے کے چلنا پیندا ہے، تسی اپنیاں گلاں کرتے ہو، ساڈے بڑے تعلقات نے، تیرے تعلقات تھرے کے تھرے رہ جائیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن یہ تیری دوستیاں ساری کی ساری دشمنیوں میں بدل جائیں گی۔ اور قرآن تو عجیب الفاظ بولتا ہے، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، انسان افسوس سے اپنا ہاتھ چبائے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، آئے کاش میں نے رسول کی مانی ہوتی، میں نے دین کی مانی ہوتی، میں پیغمبر کے نقش قدم پہ چلنے والا ہوتا، میں اپنی مرضی نہ کرتا، اپنی خواہش پہ نہ چلتا، اپنی خواہش کی قربانی پیش کر دیتا، اور اے کاش میں فلاں کو دنیا میں دوست نہ بناتا۔ اسی بات پہ انسان قیامت کے دن اپنا ہاتھ کھا جائے۔ یہاں ہماری دوستیاں ہی نہیں ختم ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے سنی ہوگی نا، آپ نے فرمایا بندہ مر جائے نا، اسریعوا بالجنازہ، لیٹ نہ کیا کرو، یہ بھی ہمارے یہاں بڑا عجیب رواج ہے، فلاں آ رہا ہے اور فلاں آ رہا ہے، جلدی لے کے جایا کرو جنازے کو۔ ان تک صالحۃ فخیر تقدمونها الیہ وان تک سوا ذلک فشر تدعونہ عن رقابکم، حدیث سنیے۔ فرمایا اگر وہ اچھا ہے، نیک ہے، صالح ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو نعمتیں اس کا انتظار کر رہی ہیں، آپ اس کو لیٹ کیوں کر رہے ہیں؟
اور اگلے الفاظ کیا ہے؟ فرمایا اگر وہ برا ہے تو آپ کو کہنا تو یہ چاہیے تھا نا عذاب اس کا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا اگر برا ہے تو اسے اپنے کندھوں سے جلدی اتار دو. شریعت مرے ہوئے برے آدمی کی صحبت کو پسند نہیں کرتی، اور ہم زندہ لوگوں کو دوست بناتے ہیں جو برے ہوتے ہیں. اس کو ترک کریں، اس کو چھوڑ دیں، اسی میں خیر ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر میں آنکھ کھولی، باپ بتوں کو پوجتا بھی ہے، بت بیچتا بھی ہے، بت پرست بھی ہے، بت فروش بھی ہے. بیٹے بیٹھے ہو، بچے بیٹھے ہو، نوجوان بیٹھے ہو، والدین والے بیٹھے ہو، سبق یاد کریں. ابراہیم علیہ السلام کا اس باب سے بڑا اختلاف تھا. ابراہیم عقیدہ توحید پہ ہیں، یہ شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا آدمی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو پکارا ہے تو بڑے ادب سے پکارا. یا آباتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے میرے پیارے ابا جان. میں بچوں کو کہا کرتا ہوں ایسے، آپ میں سے کون ہے جو اپنے باپ کو یوں پکارتا ہو، اے میرے پیارے ابا جان؟ ویسے باپ کو بھی جا کے یوں پکاریں گے تو وہ سوچے گا آج خیر ہے. والدین کو بلانے کے انداز ہی بڑے نرالے ہیں. مشرک باپ کو بلا رہے ہیں یا بتی. کتنے سیگے قرآن نے بیان کیے، یا بتی یا بتی یا بتی. اے میرے پیارے ابا جان، چھوڑ دیں یہ کام. نہ یہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک. ویسے شرک انسان کی عقل ہی تباہ کر دیتا ہے. وہ ایک صحابی نے اپنے باپ کے بت کو رسی ڈالی اور جا کے گندی نالی میں پھینک. اس نے صبح دیکھا اس کا معبود گندی نالی میں پڑا ہے. اس نے اٹھایا، اسے نہلایا دھلایا صاف کیا اور سامنے رکھ کے پھر اس کے سامنے سجدے میں گرے. کیا عقل ہے! جب بھی کوئی بندہ توحید کو چھوڑ کے دوسرے رستے پہ نکلتا ہے تو اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے. جب بھی کوئی بندہ دنیا کی دلدل میں پھنسے گا عقل خراب ہو جائے گی. جتنا دین سے دور ہوتے چلے جاؤ گے اتنے عقل کے زاویے خراب ہوتے چلے جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے سامنے اپنی عقل کو رکھ کے سوال کرتے ہیں عجیب عجیب طرح کے. وہ ایک مولوی صاحب حدیث بیان کر رہے تھے کہ قبر میں اگر انسان نیک ہوا اور سوالوں کا جواب دے دیا نا تو قبر تا حد نگاہ کھل جائے گی. تو ایک ماسٹر صاحب بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے جی پھر وہ نال دے مردے کدھر جان گے؟ عقل کا اندھا ہے نا. اور رب تعالیٰ کے نظام کو اپنی چھوٹی سی عقل کی کسوٹی پہ پرکھنا چاہتا. ہمارے استاد جی کہا کرتے تھے کہ یہ جو ترازو ہے نا الیکٹرانک، ہماری عقل کی مثال یہی ہے. بس اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں تولتا. یہ اگر 25 کلو آپ اس پہ وزن رکھ سکتے ہیں، آپ 40 رکھ دیں، وہ ترازو ایسا خراب ہوگا کہ آگے 5 کو بھی 20 ظاہر کرے گا. تم اخروی معاملات کو اپنی دنیا کی کسوٹی پہ اور عقل پہ پرکھنا شروع ہو جاتے ہو، تمہاری عقلیں بگڑ جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں. سمعنا واطعنا، اسلام نام ہی اس کا ہے کہ ہم نے سنا اور مانا. سیدھی بات ہے. ابراہیم علیہ السلام رب کی سنتے گئے، مانتے گئے، کامیاب ہو گئے. ہم سنتے گئے، ادھر سے نکالتے گئے، اور آج دیکھ لیں مسلمان کا حال کیا ہے. آپ کو صحابہ کرام کی ایک بات سناؤں، بڑے واقعات ہیں ویسے تو. عشاء کی نماز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دے دیا. آپ کو پتہ ہے سلام پھیرنے کے بعد امام تھوڑی دیر آگے منہ کر کے بیٹھا رہتا ہے. اس کی ایک حکمت ہے. حکمت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں پیچھے ہی نماز پڑھتی تھی، بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی پردے کے. تو امام کے پھرنے سے پہلے پہلے وہ ساری اٹھ جاتی تھی، پھر امام پیچھے کی طرف منہ کرتا تھا، عورتیں چلی گئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک پیغام دیا. فرمایا کہ رب تعالیٰ کا ایک حکم آیا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن.
اے پیغمبر اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، مومنہ عورتوں کو کہہ دیں آج کے بعد جو عورت گھر سے نکلے گی اتنی لمبی چادر کر کے نکلے گی کہ اس کے سر سے پاؤں تک آتی ہو، اس کو جلباب کہتے ہیں۔ آج کی مسلمان عورت کا اس عہد پہ کتنا یقین اور ایمان اور کتنا عمل ہے ہم سب جانتے ہیں۔ شہروں میں جو بگاڑ ہوا ہے پردے کا، یہ کسی سے ٹکی چھپی بات نہیں۔ اب صحابہ نے جا کے اپنی بیویوں کو یہ پیغام دیا، اپنی بیٹیوں کو پیغام دیا۔ عجیب ترین بات ہے، یہ وہ دور ہے، یہ وہ زمانہ ہے کہ لوگوں کے پاس چادریں نہیں ہیں۔ صفہ کے صحابہ ایک ایک کپڑے میں نماز پڑھا کرتے تھے، ایک ایک کپڑے میں۔ یہ ناف سے اوپر والا پورا بدن ننگا ہوا کرتا تھا، نیچے جو چادر ہے کسی نے گاٹھ لگائی ہوئی ہے، کسی نے کانٹے لگا لگا کے اس کو بند کیا ہوتا تھا۔ اور بعض صحابہ بیچارے تو سجدے میں جاتے ہوئے چادر کو آگے سے پکڑ لیتے تھے۔ اس حال میں اللہ رب العزت کا پیغام سنیں، کل سے جو عورت گھر سے نکلے اتنی لمبی چادر پہن کے نکلے کہ وہ سر سے پاؤں تک آتی ہو۔ بڑا زبردست بہانہ تھا، زبردست عذر تھا۔ عورتیں کہہ دیتی ہمارے گھروں میں چادریں ہیں ہی نہیں، ہم کہاں سے لائیں؟ لیکن اسلم، فرما بردار ہو، ماننے والے بنو۔ عذر نہیں، بہانے نہیں، عقل نہیں، خاندان نہیں، کنبہ نہیں، قبیلہ نہیں، مرضی نہیں، خواہش نہیں، چاہت نہیں، کوئی چیز پیش نہ کرو اللہ کے حکم کے سامنے۔ صحابہ نے جا کے اپنی بیویوں بیٹیوں کو پیغام دیا ہے۔ حدیث کے الفاظ سنیں، یہ لوگ ویسے نہیں شانے پا گئے، یہ ویسے نہیں مقام پا گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ نظر الی اہل الارض عربهم وعجمهم فماقتهم۔ اللہ کے پیغمبر کے آنے سے پہلے اللہ نے عربیوں کو دیکھا، عجمیوں کو دیکھا، پوری کائنات کے لوگوں کو دیکھا، سارے کے سارے رب کو ناراض کیے بیٹھے تھے۔ اللہ اپنے عذاب نازل کرنے کا ارادہ کر چکا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا، اللہ نے اپنا آخری نبی بھیج دیا۔ یہ اللہ کے پیغمبر کی بات کو ماننے والے بن گئے۔ جن پہ رب ناراض تھا ان میں ابو بکر بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے، عثمان ذو النورین بھی تھے، علی مرتضیٰ بھی تھے، عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، سعد بھی تھے، سعید بھی تھے، سارے تھے۔ ان سب پہ اللہ ناراض تھا۔ راضی کیسے ہوا ہے؟ کیا کیا تھا انہوں نے؟ ایک ہی بات ہے، خدا کی قسم ایک ہی بات ہے، انہوں نے اپنے پیغمبر کی بات سنی، ماننے والے بن گئے۔ جن پہ رب چند لمحے پہلے ناراض تھا، آسمان سے آیت اتری رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی ہو گیا، یہ اللہ پہ راضی ہو۔ ہم مرضی نہیں چھوڑتے۔ اب ان عورتوں کو پیغام ملا ہے تو حدیث سنیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں پوری رات ان عورتوں نے اپنے گھروں کی ٹاکیاں اکٹھی کی، ہاتھ میں سلائی پکڑی، اذان فجر تک چھوٹی چھوٹی ٹاکیوں کو سلائی کر کر کے یہ جب فجر کی نماز پہ آئی ہیں تو چادریں پہن کے آئی۔ ایسے عزت ملتی ہے، اس کو اسلام کہتے ہیں، اس کو استسلام کہتے ہیں۔ یہ ہے اللہ رب العزت کے دربار میں سرخرو ہونے کا نسخہ۔ ہم چاہتے ہیں مرضی بھی ہو جائے، اللہ بھی راضی ہو جائے، شیطان بھی خوش ہے، اللہ بھی خوش ہے۔ قیامت کے دن کس سے بدلے مانگو گے؟ دو رنگی نہیں چاہیے رب کو، یک رنگ ہو جا بس۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا میرا باپ ہے، کعبہ جان چھوڑ دیں، بڑے پیار سے، بڑے ادب سے، بڑے احترام سے، ابا ایڈا پٹھا ہے، لأرجمنک واہجرنی ملیا، ابراہیم پتھر مار مار کے تیرا سر کچل دوں گا دوبارہ یہ بات کی تو، نکل میرے گھر سے، تیری جرت کیسے ہوئی تو میرے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ کہا سلام علیک سأستغفر لک ربی، ابا جان سلام علیکم۔ کوئی اختلاف نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی برے بھلے الفاظ نہیں، کوئی سخت لہجہ نہیں، کوئی باپ کی نافرمانی کا تصور نہیں ہے۔
بے ادبی اور گستاخی کا پہلو نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی ہے اور برگزیدہ ہے۔ اپنے مشرک باپ سے بھی خطاب کر رہا ہے تو بڑے ادب کے ساتھ کہا، ابا جان اگر میرے باپ نے مجھے روکا نہ تو میں مردے دم تک تیرے لیے اپنے رب سے استغفار کرتا رہوں، بخشش طلب کروں گا۔ گھر سے نکال دیا۔ آپ کو بھی کبھی کسی نے گھر سے نکالا ہے کہ تو نماز پڑھنے کیوں گیا تھا؟ ہمارے لیے راہیں بڑی آسان ہیں، ہم آتے ہی نہیں ہیں۔ والدین بیچارے پیٹ پیٹ کے مر جاتے ہیں، ساڈا منڈا نماز نہیں پڑھتا، وہ وکھری گل ہے۔ 9 بجے لیا کے نا بچے نو کن تو پکڑ کے، قاری صاحب مینوں سمجھاؤ نا، میرا منڈا نماز نہیں پڑھتا، تو نے پڑھی ہے؟ خود 9 بجے اٹھا ہے اور بچے کو تو نمازی بنانا چاہتا ہے؟ میں تو یہ شعر ضرور پڑھا کرتا ہوں نا، کچھ لوگ بچھا کر کانٹوں کو گلشن کی توقع رکھتے ہیں۔ کانٹے بچھاتے اور گلشن کی امیدیں لیے پھرتے ہو۔ اگر تو چاہتا ہے تیرا بیٹا فجر کی نماز میں کھڑا ہو، تو تہجد میں کھڑا نظر آئے اپنے بیٹے کو، پھر تیرا بیٹا تیرا فرما بردار اور مطیع ہے۔ لیکن زاویہ نہ چھوڑیے، باپ جیسا بھی ہو ادب سے بلایا کریں، احترام سے بلایا کریں۔ غالباً سیدہ اسماء ہی بیٹھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ان کی والدہ آ رہی تھی تو دور سے دیکھ کے کہنے لگی کہ میری والدہ آ رہی ہیں، وہی مشرکہ، کافرہ ہے، مشرکہ ہے، اصلھا، کیا میں اچھا سلوک کروں اس سے، اس نے سلوک سے پیش آؤں، صلہ رحمی کروں؟ باوجود اس کے کہ وہ مشرکہ اور کافرہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں میری صحابیہ، تو اپنی ماں سے اچھا سلوک کر۔ تو والدین اگر نیک ہوں اور پھر ان کے ساتھ بدتمیزی والا رویہ ہو تو یہ بات یاد رکھیے گا، دنیا میں جن گناہوں پہ اللہ عذاب دیتا ہے آخرت سے پہلے، ان میں سے ایک والدین کی نافرمانی ہے۔ اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل پڑے، باپ کا گھر چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھیے جب تک آپ بھی اپنا گھر نہیں نہ چھوڑتے رب کے دین کے لیے، شاید بات مشکل بنے۔ ہم چمٹے ہوئے ہیں اپنے کاروبار کے ساتھ، اپنے گھر کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، تے گلاں انہاں مولویاں نوں جڑے بیچارے سارا دن رات سفراں وچ رہندے ہیں، انہاں نوں اور کام ہی کوئی نہیں، اور یہ سعادتیں ہیں۔ یہ کل کو پتہ چلے گا کس کو کیا ملتا ہے اور اللہ رب العزت کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ چھوڑو کبھی اپنا گھر، چھوڑو رب کے دین کے لیے۔ ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی، رہ باہر میں آزاد وطن صورت ماہی، ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت پہ صداقت کی گواہی۔ کبھی نکل، ہم تو چھوٹا سا واقعہ بیان کیا کرتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے ہدہد کا، اللہ اکبر، پرندہ ہے، چھوٹی جی سری ہے، ارض سبا سے اڑا، شام سے اڑ کے ارض سبا گیا، پتہ کتنا سفر ہے؟ 1500 کلومیٹر۔ اچھا رب کا نظام ہے، اللہ نے اس کے دل میں ڈالا ہے، اللہ چاہے تو مکھی کو بھی الہام کر دیتا ہے، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، ہدہد کے دل میں اللہ نے ڈالا ہے نا، جا یہ واقعہ تاریخ رقم کر، قیامت کی دیواروں تک تیرے تذکرے قرآن میں ہوں گے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ سلیمان علیہ السلام نے حاضری لگائی تو ہدہد نہیں ہے۔ بادشاہ بھی ہو تو ایسا ہو، میں ویسے مذاق میں کہا کرتا ہوں، جو استاد حاضری لگانے والا ہو نا وہ اتنا ٹائٹ ہونا چاہیے، بچہ ایک بھی غائب ہوئے تو انہوں پتہ چل جائے۔ بچہ غائب ہوتا ہے تو دوسرا مگروں کہنے لبیک، اس کی حاضری لگا دیتا ہے۔ ایک پرندہ نہیں ہے، انسان بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، حشرات بھی ہیں، سارے ایک ایک جگہ پہ کھڑے ہوتے تھے۔ ایک پرندے کے غائب ہونے پہ سلیمان علیہ السلام جان گئے، کہا کدھر ہے ہدہد؟
ادھر ہے نہیں کہ چھپا بیٹھا ہے. اور اگلے کلمات تھوڑے سخت ہیں. کہا کہ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، بڑا سخت سزا اس کا مقدر بنے گی، اور عین ممکن ہے میں اسے ذبح کر دوں. میری اجازت کے بغیر نکلا کیوں ہے؟ تو ویسے تھوڑا سا استدلال ہو سکتا ہے نا، جڑے طالب علم غیر حاضریاں کرن انہوں نے تھوڑی جی پینٹی لگنی چاہیے. بچے ہسدے نے کہ اج تک قاری صاحب ساڈے خلاف ہوئے کھڑے. سلیمان تقریر کر رہے ہیں، ادھر سے ہدہد آ رہا ہے. سانس رکے ہوئے تھے ہدہد کے ساتھیوں کے، اور صاف ظاہر ہے یہ کلاس کا سب سے ہونہار ہوگا، اسی لیے اڑا ہے نا. پریشان تھے کہ ہمارا ساتھی آج ذبح ہوگا. اب اس نے وہیں کھڑے کھڑے اپنے پر پھڑپھڑائے اور سلیمان علیہ السلام سے ایک بات کی جس پہ ہمارے لیے عقیدہ بھی چھپا ہوا ہے. ہم کہا کرتے ہیں عقیدہ درست کریں نبیوں کو علم غیب. کہا جئتک من سبأ بنبأ یقین، سلیمان ایک خبر لے کے آیا ہوں، ما لم تحط به، اس خبر کا تجھے علم. ایتھے پیراں دیاں بلیاں بھی جان دیاں. انہیں کہ مہمان 5 آنے ہو نا تو ہماری بلی 5 دفعہ میاؤں کرتی ہے. باتیں بنائی ہوئی ہیں. انہیں کہ ایک دفعہ مہمان 6 آ گیا، بلی نے 5 دفعہ میاؤں کر دیا. انہیں کہا تو پھر تھوڑی بلی دھوکہ کھا گئی. انہیں کہ نہیں 6واں بھابی ہے، بھابی کو دیکھ کے ہماری بلی میاؤں نہیں کرتی. عقیدے ہی باطل اور گندے. سلیمان علیہ السلام کو ہدہد کہہ رہا ہے میں ایسی خبر لے کے آیا ہوں، احطت بما لم تحط به، جس کا تجھے علم نہیں ہے. بات سنیے، ناراض نہ ہوئیے گا. یہ ہدہد ہے، یہ جانور ہے، یہ پرندہ ہے، برداشت نہیں ہوا اس سے، اور آ کے کہا وجدت امرأة تملکها، ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے. کتنی عجیب بات ہے سلیمان. تسی تو نہیں کدی عورتوں نے ووٹ چھوٹ پائے کہ ہدہد نال بھی گئے جے. ہدہد کو برداشت نہیں ہے کہ کوئی عورت حکمران بنے. ایتھے مولوی صاحب بھی نال کھڑو کے تصویراں کھچوانے ہیں، سر پہ ہاتھ پھیرے جا رہے ہیں اور دوپٹے کیے جا رہے ہیں. گند مچا ہوا ہے سیاست میں. اور دوسری خبر جس کے لیے اصل سلیمان اڑ کے گئے تھے، اللہ اکبر، کہا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ. کیسی عجیب بات ہے، پوری قوم بشمول اس ملکہ کے اللہ کو چھوڑ کے سورج کو سجدے کیے جا رہے ہیں. اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبا، جس رب نے زمین سے رزق اگایا تھا اس کو سجدے کیوں نہیں کرتے؟ کیوں جی؟ ہدہد گیا اور واپس آیا تو کتنا سفر بن گیا ہوگا؟ بولیں 3000 کلومیٹر چلے. اگر سلیمان علیہ السلام بھی دوابی نے کہا ہم ایسے نہیں مانتے، ہمیں دلیل چاہیے، دلیل کے بغیر ہم بات نہیں کرتے نہ مانتے ہیں. یہ میرا خط لے جا، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. خط پہ 2 ہی کلمے لکھے ہوئے تھے، بسم اللہ لکھ کے کہا سارے کے سارے مسلمان ہو جاؤ، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، میری نافرمانی مت کرنا. کہا چلو جاؤ، اب میرا خط لے کے جاؤ اور خبر لاؤ کہ میرے اس خط کے بعد ان کا رویہ کیا تھا. اب رب کی توحید کی خاطر ہدہد دوبارہ اڑ رہا ہے. گیا اور آیا، کتنے 1000 کلومیٹر ہو گیا؟ ایک پرندہ رب کی توحید کی خاطر 6000 کلومیٹر پرواز کرتا ہے. آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ کتنی دفعہ نکلے ہیں آپ کوئی دین سیکھنے سکھانے کے لیے؟ کبھی کسی مدرسے کا رخ کیا ہو، کسی جگہ پہ گئے ہوں چلیں ہم چلتے ہیں وہاں بیٹھ کے کچھ 4 دن دین سیکھ لیں گے؟ دنیا کی جھنجھٹ ہے. نہیں، چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکموں کے سامنے، اللہ کے دین کے سامنے،
اور یہ بات یاد بھی رکھیے گا، اس رب کو اپنا دین اتنا محبوب ہے کہ وہ اپنے دین کو بچاتا ہے، باقی سب کو قربان کر دیتا ہے۔ اس دین کی خاطر نبیوں کو شہید ہونا پڑا ہے، اس دین کی خاطر بڑے بڑے لوگ اس دنیا سے اٹھے ہیں۔ نبی کائنات علیہ السلام کے پاس خباب نے آ کے ایک دن کہہ دیا تھا، یہ ہماری حالت کب تک رہے گی؟ یہ مکے والے کب تک ہمیں مارتے رہیں گے؟ ان کے ظلم ہم کب تک سہتے رہیں گے؟ آپ کعبۃ اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، آپ کا چہرہ ہی بدل گیا، رنگ ہی بدل گیا کہ تھوڑی سی تکلیفوں پہ خباب تیری زبان پہ یہ کلمے آ گئے۔ فرمایا تجھ سے پہلے، ہم سے پہلے تو ایسے انبیاء دنیا سے گزرے ہیں جن کے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے اس طرح چھیل دیا جاتا تھا کہ ان کا پورا گوشت نوچ کے نیچے سے ہڈیاں نکل آیا کرتی تھی۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ویسے ان صحابہ نے تو مارے کھائی ہیں، ویسے ہم نے کیا کیا ہے؟ کبھی آپ سوچیں نا، سوائے دو دج پانی پان دے، سوائے جھوٹ بولنے کے، سوائے فراڈ کے، سوائے دھوکے کے، ہم نے اپنے رب کے دین کے لیے اب تک کیا کیا ہے؟ اپنے اپنے گریبان میں جھانکے نا ذرا۔ اللہ اکبر۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن کسی نے پوچھا، بلال تیرے نیچے جو آگ کے انگارے لٹائے جاتے تھے وہ بجھتے کیسے تھے؟ تو بلال نے کہا میرے خون سے بجھتے تھے۔ جب امیر المومنین عمر فاروق کا دور تھا نا، تو انہوں نے ایک دن بلال کو کہا، بلال میں تیری کمر سے کپڑا ہٹا کے تیری کمر دیکھنا چاہتا ہوں۔ بڑی پتے کی بات ہے، تیری کمر دیکھنا چاہتا ہوں جس کمر نے آگ کے انگارے بجھائے ہوئے ہیں۔ بلال حبشی کہنے لگے، عمر فاروق یہ کام نہ کریں، یہ کمر میں نے کسی کو آج تک دکھائی نہیں، قیامت کے دن اپنے رب کو دکھاؤں گا۔ چھوٹا سا عمل کر کے ہم فیس بک پہ دے رہے، کہا نہیں میں نے تیری کمر دیکھ لی۔ کہا آپ میرے آقا ہیں، میرے مولا ہیں، میرے امیر ہیں، آپ کا حکم ماننا مجھ پہ فرض ہے، لیکن میری عرض اور گزارش ہے آپ میری کمر مت دیکھیں، آپ اتنا کر لیں کہ میری قمیض کے اندر سے ہاتھ داخل کر کے چیک کر لیں کیا حال ہے۔ عمر جیسا جلیل القدر، جری اور بہادر اور نڈر اور بے باک انسان، جس کے خوف سے کیسر و کسرا کی دیواریں ہل جاتی تھی، بلال کی کمر میں ہاتھ ڈالا تو عمر فاروق کی چیخ نکل گئی۔ کہا بلال تیری کمر میں تو گوشت ہے ہی نہیں، سوائے ہڈیوں پہ کچھ بھی نہیں۔ بھائی میں نے اور آپ نے کیا کیا ہے آج تک رب کے دین کے لیے؟ ہم ایسے ہی خوش فہمیوں میں پھرتے ہیں کہ جنت ہماری ہے، کریں اپنی زندگی میں کچھ کر جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے، لمحہ لمحہ ان کا ہمیں درس دیتا ہے۔ پوری قوم سے ٹکرائے ابراہیم علیہ السلام اور بتوں کو پاش پاش بھی کیا، مشہور واقعہ ہے۔ اب انہوں نے اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لیے کہا ابراہیم کو آگ میں پھینک دو۔ اتنی تیز آگ جلائی تھی اور اتنی دیر تک لکڑیاں اکٹھی کی تھیں کہ قریب سے جا کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک ہی نہیں سکتے تھے۔ کہا منجنیق کا استعمال کرو، جیسے توپ سے گولا پھینکا جاتا ہے ابراہیم کو ویسے پھینکو۔ اور سنیں، خلیل اللہ، جد الانبیاء، ابو الانبیاء، ابراہیم علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی اللہ کی توحید کی خاطر کیا کچھ برداشت کر رہا ہے۔ کہا ابراہیم کا کپڑے اتار دو۔ ان مشرکوں کو پتا تھا جب بندہ بے لباس ہو تو فرشتے نہیں آتے۔ کہا ایسا نہ ہو منجنیق سے نکلے تو فرشتہ وہیں سے اچک کے اوپر ہی لے جائے، لباس اتار دو تاکہ فرشتہ اس کے قریب نہ آ سکے۔ اسی لیے میرے پیغمبر نے فرمایا تھا قیامت کے دن حفاتن عوراتن غرلن، سب لوگ ننگے اٹھیں گے، ختنے ختم ہو چکے ہوں گے، پاؤں میں جوتے تک نہ ہوں گے، جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا قبر کے پیٹ سے نکلے گا۔ سب سے قبل جس بندے کو جنت کا لباس فاخر پہنایا جائے گا وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ بدلے دیتا ہے تو خدا کی قسم جس طرح کی محنت ہو اس طرح کے بدلے دیتا ہے۔ رب کے لیے بے لباس ہوئے تو رب نے ان کا جنت میں یہ مقام رکھا کہ جنت کا سب سے پہلا لباس اگر کسی کو نصیب ہوگا
اول من یکسا یوم القیامتی ابراہیم۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بے ہوشی دیکھی ہے دنیا میں رب کے لیے۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن لوگ سارے بے ہوش ہوں گے، سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گی تو میں دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے ساتھ کھڑے۔ اس بے ہوشی کا بدلہ وہاں مل گیا۔ اور آپ جانتے ہیں نا بیت اللہ کس نے تعمیر کیا؟ یہ بھی تو ہمارے اوپر ابراہیم علیہ السلام کا احسان ہے۔ دنیا میں رب کا وہ گھر بنا گئے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے معراج کی رات ابراہیم علیہ السلام کو کہاں دیکھا ہے؟ کرو عمل اگر اپنی آخرت بنانی ہے تو۔ دنیا میں بیت اللہ ہے جس کا لوگ طواف کرتے ہیں، عرشوں کے پاس بیت المعمور ہے جہاں فرشتے کا ڈیرا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کیا دیکھا، ابراہیم کو اللہ نے بیت المعمور کا پڑوس نصیب کیا ہوا۔ بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ابراہیم علیہ السلام۔ یہ دنیا میں رب کے گھر بنانے کا انعام اللہ نے وہاں دے دیا۔ تو چلیں یار آپ میں سے کوئی تہیہ ہی کر لے کہ میں نے انشاءاللہ اس دنیا میں رب کا گھر بنانا ہے۔ من بنا للہ مسجدن صغیرا کان او کبیرا۔ آپ بڑی جامع مسجد نہیں بنا سکتے، چھوٹی نہیں بنا سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کا کرم اور فضل اور احسان دیکھیے، ایک اینٹ بھی اگر آپ کسی مسجد میں لے کے دیں گے اللہ اس کے بدلے میں گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ وَلَوْ كَمِفْحَصِ قِطَاطٍ، حدیث کے الفاظ میں اپنی بات نہیں کر رہا۔ ایک فاختہ کے بیٹھ کے انڈا دینے والی جگہ اتنی ہی مسجد میں کسی نے حصہ ڈال دیا۔ اس طرح کے ہم کام کر کے جائیں نا، رب کے لیے قربانیاں، رب کے لیے اپنی خواہشیں چھوڑنا، رب کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ پیدا کریں اپنے اندر۔ یہ آج کل تو مسلمانوں کی حالت یہ ہوئی ہے، اللہ معاف فرمائے، یہ سنت ابراہیمی کو تازہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں بیچارے۔ مریا کھپیا جانور لبن گے جن کی قیمت تھوڑی ہو گئی۔ وہ ایک بھائی نے 1,20,000 کی گائے خریدی، 6 حصے دار تلاش کیے، ان کو 20,000 لگا دیا، اپنا حصہ مفت چھپا رہا ہے۔ یہ قربانی ہو رہی ہے، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ بڑے بڑے خوبصورت بکرے پال پال کے لاکھوں کے بیچ کے خود جا کے گائے میں حصہ ڈال لیا، ماشاءاللہ، یہ قربانی ہو رہی ہے۔ اور کوئی ادھر سے آ جاتا ہے بڑا فلسفے بیان کرنے والا کہ چھوڑے جی قربانی، یہ پیسہ کسی غریب کو دے دے، وہ اپنی بیٹی کا نکاح کر لے گا۔ بھائی بدبختو، یہ تمہیں تب یاد نہیں آتا جب شادی پہ لاکھوں کروڑوں اڑتے ہیں، جب فضول خرچیاں ہوتی ہیں؟ یہ 2 مقامات پہ ان بدبختوں کو یہ باتیں یاد آتی ہیں۔ یہ سب دین کے دشمن ہیں۔ ایک جب لوگ حج پہ جانے لگتے ہیں، دوسرا جب لوگ قربانیاں کرنے لگتے ہیں۔ ہم تو اس سنت کو تازہ کرتے ہیں بھائی۔ 86-87 سال کی عمر میں ملے انسان کو بیٹا، اور ابھی شیر خوار ہو اور اللہ پیغام دے دیں ابراہیم جاؤ ماں کو بھی اور بیٹے کو جنگل میں چھوڑ کے آؤ جہاں نہ کوئی انسان بستا ہے نہ کوئی حیوان رہتا ہے۔ ان آزمائشوں کے بارے میں ہم تو صرف سوچ ہی سکتے ہیں۔ ہماری ایک بڑی جاننے والی بہن ہے، اللہ نے اسے ایک ہی بیٹا دیا ہوا ہے، تو ہمارے یہاں مرکز میں آئیں تو کہنے لگی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ماحول مجھے بہت پسند ہے، میں اپنا بیٹا نہ داخل کرا دوں آپ کے یہاں؟ میں نے کہا کرائیں، ضرور کروائیں۔ تو چلی گئیں، ٹھیک ہے میں رابطہ کروں گی۔ میں نے رابطہ کیا، قاری صاحب میرا دل نہیں لگنا، بس ایک ہی رولا ہے، میرا دل نہیں لگنا۔ میں نے کہا ہفتے بعد گھر آ جایا کرے گا، سہولتیں بھی دیں گے، میرے گھر کا ایک کمرہ بیٹھک لے لے، اس میں رہ لے، پڑھ لے، چنگی رہ جائے گی۔ نہیں قاری صاحب میرا دل نہیں لگنا، بس میں ذرا لائیو بیٹھا ہوں۔ اس وقت بیٹا نافرمان ہے، ماں روتی ہے، سارا دن روتی ہے، ساری رات روتی ہے۔ نتیجہ تو یہی آئے گا ہاتھ میں، اور کیا آئے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے عذر نہیں بنایا یا اللہ وہاں پانی نہیں ہے،
وہاں کھانا نہیں ہے، دانا نہیں ہے، انسان نہیں ہے، حجر شجر کیا ہے وہاں پہ جہاں میں جا کے اپنے بچے کو چھوڑ کے آ جاؤں؟ کیا کرے گا میرا شیرخوار؟ اور ایک ماں کی ممتا بچے کے لیے تڑپتی رہے گی، نہ کھانا ہوگا نہ پانی ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتا ہے جب انسان رب کے حکم پہ چلتا ہے اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان نہیں ہوتا۔ لے کے چلے گئے، چھوڑ دیا، آپ کا وقت قریب آ رہا ہے، چھوڑ کے واپس آ رہے ہیں، ایک مشکیزہ پانی کا، ایک ٹوکرا کھجوروں کا، یہ کل کائنات ہے ماں اور بیٹے کی۔ ہم کمرے سے جا کے بیٹھے ہیں اور کبھی صدقے کی بات آئے تو ہمارا ذہن ایسے معوف ہو جاتا ہے، دل ہی نہیں کرتا ہم رب کے رستے میں صدقہ کریں۔ واپس جانے لگے تو اماں جی دوڑ کے آئیں اور کہا کہ ابراہیم آپ کیا کر رہے ہیں؟ چپ، کوئی جواب نہیں دیا۔ کہ ہمیں چھوڑ کے آپ واپس فلسطین جا رہے ہیں؟ چپ۔ ماں سمجھ گئی، آخر نبی کی بیوی ہے۔ اماں جی ہاجرہ، آپ جانتے ہیں ہاجرہ کیسے ملی تھی؟ بڑی مشہور بات ہے نا۔ اماں جی سارا کو لے کے جب مصر سے گزرے تو مصر کے بادشاہ کی نیت بری ہو گئی تھی، بہت خوبصورت تھی سارا علیہ السلام۔ کہا کہ اگر اس کا خامد ہے تو اسے قتل کر دو اور اس کو میرے حوالے کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تجھ سے پوچھے تو تو نے کہہ دینا میرا بھائی ہے، ہم میاں بیوی تو ہیں ہی ہیں، ہم اسلامی بہن بھائی بھی ہیں، اس وقت روئے زمین پہ تو اور میں ایک ہی اسلامی رشتے میں ہیں، بس اس طرح جان بچ جائے گی۔ اب دیکھا کائنات کی حسین ترین عورت ہے، اس نے ہاتھ بڑھایا، اللہ اکبر۔ اماں جی نے دعا کی، اس کا ہاتھ وہیں پہ شل ہو گیا۔ انسان کسی مصیبت میں گرفتار ہو تو کس کو پکارے؟ میں سفر میں تھا تو گاڑی الٹنے لگی، اللہ معاف فرمائے، انسان ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ آگے ٹرک تھا اور ایکسیڈنٹ ہونے لگا تو اس نے کٹ لگائی تو بڑی مشکل 10 بندوں کی زبان سے نکلا یا علی۔ کیا شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں، مصیبت میں بھی علی کو پکارتا ہے۔ مشرکین مکہ تو مصیبت میں رب کو پکارتے تھے، لیکن یہ قوم وہاں سے بھی گزر گئی، اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمیں عقیدہ توحید دے۔ اماں جی سارا کو اللہ نے بچایا نا، تو دوڑ کے آئیں ابراہیم علیہ السلام کو بتانے کے لیے کہ اللہ نے آپ کی عزت بچا لی ہے۔ آ کے کیا دیکھتی ہیں؟ ابراہیم نماز میں کھڑے ہو کے اپنی بیوی کی عزت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ نبی ہو کے نماز سے مدد مانگتے، نماز کا سہارا لیتے۔ آج کسی کو مصیبت پہنچے تو 6 بندوں کے سامنے جا کے وہ باتیں کرتا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس طرح مصیبت ظاہر ہو جائے۔ وہ کرو جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے۔ آگ میں جا رہے تھے نا، ایک کلمہ اپنی زبان پہ تھا، کون سا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ سیکھو، یہ پڑھو، کبھی دکھ ہو، کبھی رنج ہو، کبھی غم ہو، کہیں الم ہو، کہیں کلک ہو، اضطراب ہو، بے چینی ہو، اولاد کی نافرمانی ہو، کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ، اپنی زبان پہ یہ ورد جاری کر لو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ نتیجہ کیا تھا؟ قلنا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے آگ تجھ میں جلانے کی طاقت میں نے رکھی ہوئی ہے، آج تو نے ابراہیم کو جلانا بھی نہیں اور ابراہیم کے لیے تو نے پھولوں کی سیج بھی بن جانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ سے زندہ نکلے ہیں نا، قوم اتنی بے شرم ہے، اتنی بے حیا ہے اور اتنی گئی گزری ہے، کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگی کہ یہ اتنا برگزیدہ اللہ کا پیغمبر اتنے شعلے بھڑکتی ہوئی مارتی ہوئی آگ سے بچ کے نکلا ہے۔ صرف ایک ہی بندے نے کلمہ پڑھا ہے، فآمن لہ لوط، ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام، بس کوئی نہیں اور کلمہ پڑھنے والا۔ کہا سارا میرے اور تیرے علاوہ یہاں کوئی نہیں، ہم اسلامی بہن بھائی بھی ہیں، جان بچ گئی۔ اب اس نے ہاجرہ تحفے میں دی تھی، اور مجھے لگتا ہے اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، ہمارا ناقص علم ہے، شاید اس نے یہ خوبصورت ترین لونڈی اور بڑی عقل مند اور بڑی بصیرت والی اس لیے دی تھی کہ یہ عورت بڑی نیک ہے، اگر اس نے باہر نکل کے میرے خلاف بد دعا کر دی نا، میرا کام تمام ہو جانا ہے، چلے اس بہانے بد دعا سے تو بچ جاؤں گا۔
اب یہ اماں جی ہاجرہ کو لے کے، اماں جی سارہ کو لے کے ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے ہیں۔ اگر میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی یہ پیغام سن رہی ہوں تو اولاد نہیں دی اللہ رب العزت نے، سارہ سے نہیں دی، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی شادی ہاجرہ سے خود کروائی ہے۔ کہا شاید اس بہانے اللہ آپ کو اولاد دے دے۔ ہم جانتے ہیں ایسے گھرانوں، اولاد نہیں ہے، خامد چاہتا ہے میں دوسری شادی کر لوں، لیکن بیوی آگے پہاڑ بن کے کھڑی ہے، خبردار تو نے یہ قدم اٹھایا تھا، یہ اللہ رب العزت کے پیغام کو یوں مت ٹھکراؤ، قربانی دو، شاید اس کا نتیجہ یہ ہو وَمِن وَرَاءِ اسماعیل و اسحاق و یعقوب۔ اللہ رب العزت نے جہاں اماں جی ہاجرہ کو اولاد دی نا، سارہ کو قربانی دینے کا یہ نتیجہ دیا کہ اللہ نے ان کو بھی بیٹا عطا کر۔ قربانیاں دینے کے بعد اللہ رنگ لگاتا ہے، بھائی سیدھی بات ہے۔ آپ بھی کوئی قربانی دینے والے بنے، کم از کم جانور ہی قربان کر لو۔ من وجد ساعتا فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، تبھی میرے پیغمبر کا فرمان ہے جس کے پاس طاقت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں مت آئے۔ اس نے کیا کرنا ہمارے ساتھ نماز پڑھ کے؟ اس لیے اگر سستی وستی ہے تو ابھی ترک کر دیں، جانور خریدیں، اچھا خریدیں، خوبصورت خریدیں، قیمتی خریدیں، اور پورے جوش اور جذبے اور ولولے سے اور سنت ابراہیمی کو تازہ کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اپنا جانور قربان کریں۔ اب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے آ گئے واپس۔ ماں جی دوڑ کے کہنے لگی آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے؟ فرمایا ہاں، مجھے اللہ نے حکم دیا تو میں اس جنگل میں چھوڑ دوں۔ ماں ہے، پیغمبر کی بیوی ہے، کیا الفاظ بولے قیمتی، سونے کے پانی سے لکھنے والے ہیں۔ نہ کوئی انسان ہے، نہ وہاں رہنے کا کوئی مکان ہے، نہ وہاں کوئی سایہ ہے، نہ وہاں کوئی پانی ہے، نہ وہاں کوئی جینے کی تمنا کر سکتا ہے۔ جنگل ہو، بیابان ہو، بے آب و گیا وادی ہو، تڑپتا ہوا صحرا ہو، بلا کی گرمی ہو، شیر خار بچہ ہو، ماں کی ممتا ہو، کوئی نہ ہو پاس، لیکن اللہ کی بندی کے الفاظ کیا تھے؟ اذن اللہ لا یضیعنا، ابراہیم اگر آپ رب کے حکم پہ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہمارا رب ہمیں کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ کہاں کہتے ہیں میں اپنا بچہ مولوی بنا کے بھوکا مارنا ہے؟ یہ ہیں ملت ابراہیم کے پیروکار، ہمارے بہانے نہیں جاتے۔ سیدھے ہو جائیں اللہ کے لیے، سیدھے ہو جائیں، یہ سبق ہے۔ پہاڑ کی اوٹ میں کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے تھے۔ بات ختم کرتا ہوں، اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ وہاں سے ہاتھ بلند کیے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اللہ میں بے آب و گیا وادی میں تیرے اشارے پہ اپنا بچہ اور بیوی چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن تو نے مجھے اشارہ دے دیا ہے یہاں تیرا گھر تعمیر ہوگا۔ بچے کو چھوڑ کے اس لیے جا رہا ہوں لیقیم الصلاۃ، تاکہ میرا بچہ نمازی بن جائے۔ کبھی چھوڑا ہے آپ نے اپنے بچے کو مدرسے میں کو نمازی بن جائے؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچی اور فکریں اپنے اندر پیدا کی ہیں میں اپنی اولاد کو کیا بنا رہا ہوں؟ چند ٹکوں کی خاطر ایمان بیچنے والا مسلمان کیا جانے ان کا باتوں کو۔ اور پھر رب نے رنگ کیا لگایا، بیٹا بڑا جوان ہوا، ابراہیم علیہ السلام آیا کرتے تھے، زیارتیں ہوا کرتی تھی، اللہ رب العزت نے اشارہ دے دیا، صرف خواب دکھایا ہے، خواب، حکم نہیں دیا۔ ابراہیم اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری پھیر رہے ہیں، 86 سال بعد ملا ہے، تہجد کی نمازوں میں رو رو کے مانگا ہے، اس لیے نہیں مانگا کہ لوگ تانا دیں گے ابراہیم کی اولاد نہیں، اس لیے مانگا تھا کہ یا اللہ یہی دین جو میں دنیا میں پہنچاتا رہا ہوں میرا بیٹا پہنچائے گا، وارث بنے گا دین کا، توحید کا علم بلند کرے گا پوری کائنات میں، اس بچے کو ذبح کروں خواب میں؟ اللہ اکبر، کیا شان ہے، کیا مقام ہے، کیا فرما برداری ہے۔ وہ وعدہ جو ابراہیم نے کہا تھا اسلمت، اللہ میں تیرے لیے فرما بردار ہو گیا، اس وعدے کی تکمیل کے لیے یہ بوڑھا، اللہ اکبر، کیا عمر ہے، 87 سال، فلسطین سے چلے مکہ مکرمہ، کس لیے؟ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے۔
ہم سے اپنی خواہشیں ذبح نہ ہوئی زندگی بیت گئی، ہم سے اپنی مرضی ذبح نہ ہوئی زندگی بیت گئی، ہم اپنے مال پہ قربان نہ کر سکے ہماری زندگیاں بیت گئیں۔ ابراہیم علیہ السلام آئے اور اپنے بیٹے کو پکڑا۔ وہ ایک مولوی صاحب ویسے اپنے انداز میں رنگ بھر رہے تھے، ہوتا تو رنگ ہی ہے۔ کہا کہ اماں جی ہاجرہ کو کہا اسماعیل کو تیار کر دیں۔ تو کہتے ہیں ماں نے تیار کیا ہوگا کہ ابراہیم بڑی دیر بعد آیا ہے، بچے کو آج پارک میں لے کے جائے گا، آج سیریں کروائے گا، آج کھلونے لے کے دے گا، آج اس کی خوشی کا دن ہوگا، بچہ باپ کی انگلی پکڑ کے کھیلے گا، اس کے کندھوں پہ سوار ہو کے اپنی چاہتیں اور تمنائیں اور آرزویں پوری کر لے گا۔ شیطان نے ہاجرہ کے کان میں کہا پتہ ہے ابراہیم تیرے بیٹے کی گلی پہ چھری پھیرنے لگے ہیں۔ ماں ہے تڑپ جاتی، لیکن اسے پتا ہے ابراہیم جو بھی کرتا ہے رب کی مرضی سے کرتا ہے۔ وہاں سے دور لے کے نکلے مینا کے مقام پہ، اللہ ہم سب کو لے جائے۔ حجاج پہنچے ہوئے، اللہ ان کی قربانیاں قبول کرے، ان کا سفر مبارک بنائے۔ آپ مینا میں دیکھیں گے نا تو پہاڑ کے اوپر ایک چھوٹی سی برجی بنی ہوئی ہے سفید رنگ کی، یہ وہی مقام ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کے گلے پہ چھری پھیری تھی۔ شیطان آیا، کنکریاں ماری، ایک جگہ، دوسری جگہ، تیسری جگہ۔ ابراہیم کی کنکری بھی رب کو اتنی پسند آئی ہے کہ حاجی کنکریاں نہ مارے اللہ حج قبول ہی نہیں کرے گا۔ بیٹے کے پانی کی تڑپ میں ماں دوڑی تھی، کبھی صفا تو کبھی مروہ۔ اللہ کو یہ دوڑنا اتنا محبوب ہوا کہ عمرے اور حج کا رکن بنا کے اللہ نے ہمارے لیے پیدا کر۔ ہوتا ہی نہیں عمرہ، ہوتا ہی نہیں حج جب تک کوئی حاجی اس ماں کی سنت کو تازہ کرنے کے لیے ان نشانوں کے درمیان دوڑے گا نہیں۔ ہم ان کے طریقے ہی بھول گئے، ہم ان کے جذبے ہی بھول گئے۔ ابراہیم علیہ السلام لے گئے اور لے جا کے اپنے بیٹے کو پتہ کیا کہا؟ اچھا بیٹا بھی کیا سوچتا جا رہا ہوگا کہ ابو جان آج مجھے پتہ نہیں کدھر سیر کروانے لے کے جا رہے ہیں، لیکن جب خبر سنی ہوگی تو ابراہیم کے دماغ پہ کیا اور اسماعیل کے دماغ پہ کیا گزرا ہوگا، تصور ہو سکتا ہے؟ کیا کہا تھا؟ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، تیرا گلا ہے، میرے ہاتھ میں چھری ہے۔ رب کے حکموں پہ نبیوں کو خواب آتے ہیں، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، نبی کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ فانظر ماذا تری، بیٹا تو بتا تیرے گلے پہ چھری چلاؤں یا رہنے دوں؟ خدائے ذوالجلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کائنات میں اس سے بڑا فرما بردار بیٹا نہ آئے گا۔ کیا الفاظ تھے بیٹے کے، کاش آپ میری وہ بات یاد کریں جب ابراہیم کو گھر سے نکالا جا رہا تھا کیا کہتے تھے؟ یا آباتی یا آباتی یا آباتی، اے میرے پیارے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان۔ آج اسماعیل کی زبان پہ وہی کلمہ جاری ہوا ہے، یا آباتی فعل ما تؤمر، اے میرے پیارے ابا تو کر جو اللہ نے تجھے حکم دیا ہے۔ ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین، ایسا صبر کروں گا کہ زمانہ قیامت تک مثال دے گا۔ ابراہیم نے پیارے ابا کہا تھا تو بیٹا بھی پیارے ابا کہا رہا ہے۔ کیا بولتے ہو آج کل اپنے والدین کو؟ یہی کل کو اولاد بولے گی۔ ہم نے سنا ہے ایک واقعہ، باپ بوڑھا ہو گیا تو تنگ آ کے بیٹے نے کندھے پہ سوار کیا اور نہر میں پھینکنے کے لیے بدبخت چلا گیا۔ پھینکنے لگا نا تو باپ نے کہا پتر ایتھے نہیں، تھوڑا اگے سٹ، ایتھے میں آپ دے ابے نو سٹیا سی۔ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اللہ اکبر۔ یہ منظر کائنات کی آنکھ دوبارہ نہیں دیکھ سکتی، یہ آزمائش اب دوبارہ کبھی نہیں آ سکتی۔ اب تو آزمائشیں ہم پہ یہی رہ گئی کہ تو اپنی خواہش قربان کرتا ہے یا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا چہرہ زمین پہ لگا دیا ہے۔ اسلم، اسلم، اسلمت، وہی کلمے جو رب نے ابراہیم علیہ السلام کو شروع میں بولے تھے۔ اسلم، ابراہیم فرما بردار ہو، مطیع ہو، خود کو میرے حوالے کر، سپرد کر، سب کچھ چھوڑ۔ تیری مرضی نہیں چلے گی، تیری خواہش نہ چلے گی، میری مرضی پہ تجھے چلنا پڑے گا۔ اسلمت، اللہ میں نے مان لیا۔ فلما اسلما،
دونوں باپ اور بیٹا اللہ کی فرما برداری کے سامنے تیار ہو گئے، چہرہ اوپر نہیں کیا، باپ ہے، زمین پہ رکھ دیا چہرہ، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی زمین پہ ٹکی ہوئی تھی۔ کیوں؟ یہ پیشانی جب اللہ کے لیے زمین پہ لگتی ہے نا تو اللہ اس بندے کو اٹھا کے اپنے عرش پہ پہنچا دیتے۔ اقرب ما یکون العبد الی ربہ وہو ساجد، سجدوں میں انسان رب کے اتنا قریب ہوتا ہے کہ کبھی قریب نہیں ہوتا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی گلے پہ چھری چلانے لگے، بعد نے لکھا ہے ویسے اللہ عالم کے آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، لیکن یہ کوئی مستند بات نہیں۔ اگر باندھی بھی ہو نا تو جیسے مولانا حضرات بیان کرتے ہیں نا کہ اس لیے باندھی تھی کہ میرے دل میں رحم نہ آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ رحم کی بات ہوتی تو فلسطین سے نہ چلتے، رحم کی بات ہوتی تو چھری ہاتھ میں نہ پکڑتے، رحم کی بات ہوتی کبھی بچے کو نیچے زمین پہ نہ لٹاتے۔ ابراہیم کے گلے پہ، ابراہیم کی آنکھوں پہ اگر پٹی اللہ نے لگوائی ہو تو اس لیے لگوائی ہوگی کہ چونکہ اللہ نے اسماعیل کو نکال کے آسمان سے جنت سے مینڈا لانا تھا، ابراہیم کو پتہ ہی نہ چلے کہ چھری گلے پہ چل رہی ہے کہ مینڈے پہ چل رہی ہے۔ ابراہیم یہی سمجھ رہے تھے چھری میرے بیٹے کے گلے پہ چل رہی، نہیں چلی۔ عقیدہ بنائیں، چھری کو اگر کاٹنے کی طاقت دینے والا ہے تو کون؟ اور بھائی آگ رب کے حکم کے بغیر جلا سکتی؟ چھری رب کے حکم کے بغیر کاٹ سکتی؟ پانی رب کے حکم کے بغیر ڈبو سکتا؟ موسیٰ شیر خوار تھے، دودھ پیتے تھے، سمندر کے حوالے ہوئے، لہروں میں ڈوب رہے ہیں، غوطے کھا رہے ہیں، جس پانی میں موسیٰ کے بچنے کی کوئی امیدیں نہیں تھی، اللہ نے شیر خوار کو بچا کے فرعون کو اسی میں ڈبو دیا جو اپنے آپ کو طاقتوں کا مالک کہتا تھا۔ ہم کیوں نہیں رب کی طاقت کو سمجھتے؟ ہم کب اس توحید کو سمجھیں گے کہ ہم اپنی مرضی چھوڑ دیں، اللہ کی مرضی کے تابع ہو جائیں؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا نا کہ جانور ذبح ہوا ہے اور میرا بیٹا ذبح نہیں ہوا، اتنا افسوس ہوا کہ رب نے میری قربانی قبول کیوں نہیں کی۔ ہم ہوتے تو ہم نے کہنا تو شکر ہے میرا بچہ تو بچ گیا نا۔ چھری پھینکی غصے سے ابراہیم علیہ السلام نے، افسوس کے ساتھ سوچنے پہ مجبور ہو گئے آخر کیا ہوا ہے کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے آواز دی، قد صدقت الرؤیا، ابراہیم مجھے گوشت نہیں چاہیے، مجھے خون نہیں چاہیے، مجھے گلا نہیں چاہیے، مجھے جانور نہیں چاہیے، پیسہ نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، مال نہیں چاہیے، اولاد نہیں چاہیے، منصب نہیں، کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ رب العزت انسان کے دل کو دیکھتا ہے، تیرے دل کے ارادے میں نے دیکھ لیے، تیری قربانی دیکھ لی، تیرے جذبے دیکھ لیے، فرما برداری دیکھ لی، تیرا اسلام لانا دیکھ لیا، تیرا استسلام دیکھ لیا، تیرا سپرد ہونا دیکھ لیا۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم جا، قیامت کی دیواروں تک آنے والے مسلمان تجھ پہ سلام کہتے رہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ ہمیں کیا جانور کا گلا ہو یا کسی بچے کا گلا ہو، ابراہیم تیری اس سنت کو بھی قیامت تک لوگ تازہ کرتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا مل اضاحی، یہ قربانی کیا ہوتی ہے جو ہم کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے جو ہم تازہ کرتے ہیں۔ آپ تازہ کریں گے نا انشاءاللہ؟ بڑے سبق ہیں۔ مجھے تو ویسے قاری صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ نے اذان تک چلنا ہے، لیکن میں کہ ممی بابا دیر بعد آیا، غصہ کاٹ ہی جاؤں۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمارا یہ بولنا، سننا، سنانا، بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہمیں سنت ابراہیم علیہ السلام کا تابع اور فرما بردار بنا دیں، ملت ابراہیم پہ چلنے والا بنا دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا مطیع اور متبع اور فرما بردار بنائیں، اور اللہ ہمیں قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہداء، صلحاء اور اولیاء کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب